السلام علیکم پیارے بچوں۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک خونخوار اور ظالم شیر کی حکمرانی تھی۔ وہ جب بھی جانوروں پر حملہ کرتا تو بہت سے جانور زخمی ہو جایا کرتے تھے اور ایک جانور کو مار کر اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، شیر کی اس حرکت کی وجہ سے سب جانور بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ وہ زخمی ہو جاتے اور انہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی تھی۔ تو سب نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم شیر کے پاس چلیں اور اسے سمجھائیں۔ سب جمع ہو کے شیر کے پاس گئے۔ شیر سو رہا تھا، انہیں دیکھ کر ایک دم سے اٹھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سارے جانور شیر کی دہاڑ سن کے تھر تھر کانپنے لگے۔ آخر زرافہ نے ہمت کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا اور شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ شکار نہ کیا کریں، ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ زرافہ کی یہ بات سن کر شیر غصے سے پاگل ہو گیا۔ زرافہ نے شیر کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری پوری بات تو سن لیں، پھر آپ کا جو دل میں آئے کریں۔ شیر غصے سے بولا، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زرافہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ شکار پر نہ آیا کریں، ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ روز اپنی باری کے حساب سے آپ کے پاس ایک جانور آ جائے گا، آپ اسے کھا لیا کریں۔ تو بچوں، شیر کو زرافہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے سوچا، یہ تو اچھی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور شکار بھی مل جائے گا۔ تو شیر بولا، ٹھیک ہے، میں شکار نہیں کروں گا، لیکن اگر جس دن کوئی جانور نہ آیا تو میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ اب تم لوگ جاؤ، اب میرے آرام کا ٹائم ہے۔ شیر کی یہ بات سن کر سب جانور جنگل کو خوشی خوشی لوٹنے لگے۔ پیارے بچوں، جانوروں کے اس فیصلے کے بعد جنگل میں سکون ہی سکون ہو گیا تھا۔ ہر جانور بہت خوش تھا۔ سب جانور مل کر کھیلتے، گانا گاتے، ہنستے، ادھر ادھر جاتے، باتیں کرتے۔ سب جانور انتہائی خوش تھے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شیر بھی ادھر ادھر گھومتا رہتا، جس جانور کی باری ہوتی وہ اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، پھر وہ اسے کھا پی کر آرام سے جا کے اپنی جگہ پہ جا کے سو جاتا تھا۔ آج شیر کے پاس جانے کی باری تھی لومڑی کی۔ لومڑی اس سے کہتے ہیں چالاک لومڑی، اور آج شیر کے پاس جانے کی اس کی باری تھی، اور اس نے اپنے آپ کو شیر سے بچانے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر لومڑی نے چلنے کا قصد کیا اور وہ گھوم کر شیر کی طرف چل پڑی۔ وہ خود آرام آرام سے جا رہی تھی، کیونکہ یہ بھی اس کی ترکیب کا حصہ تھا۔ شیر بھوک سے نڈھال ہو کے سو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے لومڑی کی آواز سنی، فٹ سے اٹھ کر اور لومڑی کی طرف جانے لگا۔ کو دیکھتے ہی شیر غراتے ہوئے اس کے پاس گیا اور اسے کہا، کہاں تھی تم؟ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں صبح سے بھوکا ہوں؟ لومڑی نے خوشامدی لہجے میں کہا، میرے طاقتور اور خوبصورت بادشاہ سلامت، میں تو صبح ہی نکل پڑی تھی، صبح سویرے ہی مجھے پتا تھا میرے بادشاہ سلامت کو بھوک لگی ہوگی، لیکن کیا بے وقوف لومڑی، تمہیں پتہ نہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی تمہیں مار کر کھا جاؤں گا، جلدی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اے میرے بہادر بادشاہ، جب میں صبح سویرے آپ کے پاس آنے کے لیے نکلی تو پانی پینے کے لیے میں تالاب کے پاس گئی،
اور جب تالاب کے پاس سے پانی پی کر ابھی پیچھے ہٹ ہی رہی تھی، ایک گندا اور بدبودار شیر میرے سامنے آ گیا بادشاہ سلامت، اور مجھے روک کر کہنے لگا، اے لومڑی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے بہت کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے پاس جا رہی ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ پھر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا وہ تو بڈھا ہو گیا ہے، وہ سٹیا گیا ہے، وہ شکار بھی نہیں کر سکتا، صرف جانوروں کو ڈراتا ہے، وہ لڑ بھی نہیں سکتا، سارا دن سوتا رہتا ہے، آپ کی بہت برائیاں کر رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اس کو چکمہ دے کے آپ کے پاس آئی ہوں بادشاہ سلامت۔ یہ تھی میرے دیر سے آنے کی وجہ۔ خیر چھوڑیے بادشاہ سلامت، آپ بہت بھوکے ہوں گے، آپ تو ہمارے مالک ہیں، آئیے اور اپنی بھوک مٹائیے، میں بالکل تیار ہوں۔ یہ سب کچھ کہہ کر اور لومڑی نے آنکھیں بند کر لی اور شیر اس کی طرف آنے لگا، اور شیر نے آتے اس سے کہا، نہیں، میں پہلے اس شیر کا خاتمہ کروں گا، جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے، چلو میرے ساتھ۔ لومڑی کو یہ کہتے ہی شیر وہاں سے بھاگ نکلا، بہت زور سے بھاگنے لگا۔ لومڑی پتہ نہیں کہاں کی کہاں رہ گئی، یا اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ شیر کو معلوم تھا کہ بڑے تالاب پر جانا ہے، اور آخرکار بھاگتے بھاگتے وہ بڑے تالاب پر پہنچ گیا، اور بڑے تالاب کے پاس بیٹھ کے اس نے لومڑی سے پوچھا، بتاؤ لومڑی، کہاں ہے وہ گیدڑ کا بچہ؟ جلدی بتاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی دیکھو۔ بادشاہ سلامت وہ پانی میں نہا رہا ہے نیچے۔ شیر نے جو نیچے پانی میں دیکھا تو اس کو اپنی ہی تصویر نظر آئی، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھوک کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، اور یہی لومڑی کی ترکیب تھی کہ شیر کو جتنا بھوکا رکھا جائے اتنا شیر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی، اور وہ بغیر سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا دے گا۔ اور وہی ہوا، شیر نے بغیر سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا دی، اور پانی بہت گہرا تھا، تھوڑی دیر میں وہ ڈوب کر مر گیا۔ اور اس طرح پیارے بچوں، نہ صرف لومڑی نے اپنی جان بچائی بلکہ سب جانوروں کی بھی جان بچائی، اور سب جانوروں نے مل کر اسے جنگل کی رانی بنا دیا۔ اب شیر کی جگہ پہ وہ رہنے لگی، اور پورا جنگل خوشی خوشی رہنے لگا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ پھر کسی دن کسی اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔